والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد معزز محترم علماء کرام، تمام حاضرین اور بیداری امت مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہنے والے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور اسلام کے جسم میں ایک ایسا رشتہ ہوا ناسور ہے کہ اگر میں فارسی میں یہ کہوں کہ منز بیگانگاں ہرگز نہ نالم، منز بیگانگاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکردہ آشنا کرد۔ غزہ کا مسئلہ، فلسطین کی آواز 1917 کے بلفور معاہدے کے بعد سے یہ تینوں بڑے مذاہب کا قضیہ ہے، صرف مسلمانوں کا قضیہ نہیں ہے۔ اس قضیے میں یہودیت، عیسائیت اور مسلمان یہ تینوں شامل ہیں۔ فلسطین کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا فلسطین کی مسئلے کا حل بھی عالمی قیادت اور عالمی قوتوں کو نکالنا ہوگا۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ اردن کے مغربی حصے سے اسرائیل کی مغربی سرحد تک 6000 مربع کلومیٹر کا ایک حصہ تھا جو 1967 کی جنگ میں جمال عبد الناصر نے آواز دی تھی کہ ہم اسرائیل کو بحر احمر میں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک ایسا جذباتی مسلمانوں کا قائد تھا جس نے بہت بڑا اسلام کو نقصان پہنچایا۔ صرف جذباتی نعرے تھے، اور اس کے بعد اسرائیل نے مصر، شام اور اردن تینوں کی فضائی قوت کو ڈھیر کر دیا۔ اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، اور پھر اس کا ایک حصہ اردن نے خفیہ معاہدے کے تحت شاہ عبداللہ نے اسرائیل سے لے لیا۔ ختم ہو گئی بات؟ نہیں۔ اب اس کے بعد آئی ہے غزہ۔ دریائے اردن سے اسرائیل کی مغربی سرحد تک 360 کلومیٹر کی ایک پٹی چلی گئی ہے۔ یہ 360 کلومیٹر کی پٹی پر اسرائیل قابض ہے، اور اسرائیل اس کا دعوے دار ہے۔ چاروں طرف سے مسلمان مملکتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ 1967 کی جنگ کے بعد 1967 کی جنگ کے بعد صدر انوار السادات نے غزہ کی اس 360 کلومیٹر کی پٹی میں صحرائے سینا تو لے لیا، غزہ کو اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اب جب غزہ اسرائیل کے پاس ہے، آج وہ غزہ سو لگ رہا ہے، آج اس غزہ میں آگ لگی ہے، آج وہ غزہ پورے عالم اسلام کو بیداری کی آواز دے رہا ہے۔ یہ جذبات اور صرف نعروں سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، اسے بڑی دور رس نگاہ اور بڑی سیاسی قیادت کو ملا کر عالمی قیادتوں کو بھی دیکھنا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں میں اس
پر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کی 360 کلومیٹر کی پٹی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اس کے مجرم وہ نہیں ہم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آج اسرائیل اس پر قابض ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یروشلم، فلسطین، غزہ، صحرائے سینا یہ سب اسے مل جائے۔ اگر مصر صرف صحرائے سینا کو غزہ کے ساتھ ملا دے اور فلسطین کو ملا دے تو اسرائیل سے کئی گنا بڑی فلسطینی مملکت بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سیاسی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، تکنیکی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، عالمی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، اور صرف جذبات کے نعروں میں کوئی ایک مملکت اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انوار السادات نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر مجھے اسرائیل سے لڑنا ہو تو میں لڑ سکتا ہوں، لیکن امریکہ سے نہیں لڑ